عیار اور غریب جادوگر۔ کاشار جادوگر کا شمار دنیا کے غریب ترین جادوگروں میں ہوتا تھا۔ اس کا نام تو کاشار جادوگر تھا، مگر وہ طلسم و شربا میں غریب جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس تھوڑا سا بھی خزانہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہتا تھا۔ کاشار جادوگر جسامت میں موٹا تھا، اس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور سائڈوں پر لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے کی مونچھیں بے حد خوفناک تھیں۔ اس نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی ہوئی تھیں۔ کاشار جادوگر سرخ وادی میں اپنے چھوٹے سے محل میں چند غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کاشار جادوگر کو امیر بننے کا شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی بے پناہ خزانہ ہو اور وہ بھی دنیا کا امیر ترین جادوگر بن جائے۔ اسی لیے وہ ہر وقت امیر بننے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ کاشار جادوگر سرخ وادی میں رہنے سے پہلے طلسم و شربا میں رہتا تھا، جہاں وہ شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا کام روزانہ دربار کی صفائی کرنا ہوتا تھا۔ طلسم و شربا کے امیر اور طاقتور جادوگر اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کاشار جادوگر کو ان پر غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کر جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنی جادوئی طاقتیں نہ تھیں کہ وہ ان طاقتور جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد امیر اور طاقتور جادوگروں سے مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے شہنشاہ افراسیاب کی ملازمت چھوڑ دی اور طلسم و شربا سے نکل کر سرخ وادی میں آ گیا، جہاں اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک جادوئی محل تعمیر کیا اور اپنی خدمت کے لیے شہر سے چند لڑکیاں اور نوجوان اغوا کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے اپنے محل کے چاروں طرف جادو کا حصار قائم کر دیا تھا تاکہ اس کی کنیزیں اور غلام اس کے محل سے بھاگ نہ جائیں۔ اپنے محل کے ایک کمرے میں اس نے سامری جادوگر سے مزید جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے خصوصی جاب کیا۔ سامری جادوگر نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مسلسل 7 سال تک آدھی رات سے صبح سورج نکلنے سے پہلے تک ایک خاص منتر کا جاپ کرتا رہے تو اسے بہت ساری جادوئی طاقتیں مل جائیں گی۔ چنانچہ کاشار جادوگر نے جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے 7 سال کا جاپ کیا۔ آج کاشار جادوگر کو خاص منتر کا جاپ کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے اور سامری جادوگر نے اسے ایک طلسمی سفید ہڈی دی تھی جس میں جادوئی طاقتیں تھیں، اور وہ اس طلسمی ہڈی سے جادو کے بہت سارے کام لے سکتا تھا۔ طلسمی ہڈی پا کر کاشار جادوگر بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے ایسی جادوئی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں کہ وہ طاقتور جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا تھا اور اپنے لیے بے پناہ خزانہ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت کاشار جادوگر اپنے کمرے میں زمین پر بچھے قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سامری جادوگر کی دی ہوئی طلسمی ہڈی تھی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک منتر پڑھ کر قالین پر ہاتھ مارا تو قالین میں سے ایک کاغذی پتلا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، کیا دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جس کے پاس بے حد خزانہ ہے؟ کاشار جادوگر نے کاغذی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں آقا، ویسے تو دنیا میں بے شمار ایسے انسان موجود ہیں
جن کے پاس بہت خزانہ ہے، مگر ایک ایسا بھی انسان ہے جس کے پاس دنیا کے تمام جادوگروں اور انسانوں سے زیادہ خزانہ ہے۔ کاغذی پتلے نے بتایا تو کاشا جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ او کون ہے وہ انسان؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ کاشا جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، آقا، اس انسان کا نام امرو عیار ہے اور وہ بصرہ میں رہتا ہے۔ کاغذی پتلے نے اسی لہجے میں جواب دیا تو امرو عیار کا نام سن کر کاشا جادوگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا یہ وہی امرو عیار ہے جو جادوگروں، دیو، جنوں اور چڑیلوں کا دشمن ہے؟ کاشا جادوگر نے کہا، جی ہاں، یہ وہی امرو عیار ہے۔ کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو میں امرو عیار کا خزانہ ضرور چوری کروں گا، کیونکہ اس کے پاس جو خزانہ ہے وہ بھی جادوگروں، چڑیلوں اور جنوں سے لوٹا ہوا ہے۔ اس نے سارا خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے؟ کاشا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ آقا، امرو نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں رکھا ہوا ہے جو ہر وقت اس کے پاس رہتی ہے۔ کاغذی پتلے نے بتایا تو کاشا جادوگر پھر چونک پڑا۔ زنبیل؟ یہ کیا ہے اور امرو زنبیل کو ہر وقت اپنے پاس کیوں رکھتا ہے؟ کاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، امرو کے پاس جو تھیلا ہے اسے زنبیل کہتے ہیں، اور امرو کے پاس چونکہ خزانہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ خزانہ اپنی زنبیل میں رکھتا ہے۔ خزانے کے علاوہ امرو کے پاس بہت ساری کراماتی چیزیں بھی ہیں جن سے وہ بر وقت کام بھی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر یا جن اسے ہلاک نہیں کر سکا، اس لیے وہ زنبیل کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ مگر آپ امرو عیار کی زنبیل سے خزانہ چوری نہیں کر سکتے، کاغذی پتلے نے جواب دیا تو کاشا جادوگر آنکھیں پھاڑ کر کاغذی پتلے کو دیکھنے لگا۔ اسے کاغذی پتلے کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب کاغذی پتلے؟ میں سمجھا نہیں، تفصیل سے بتاؤ بھائی، کاشا جادوگر نے کہا۔ آقا، آپ تو کیا دنیا کا کوئی بھی جادوگر، جن، دیو اور انسان امرو کی زنبیل سے کوئی چیز بھی نہیں نکال سکتا، صرف امرو خود ہی زنبیل سے خزانہ اور کراماتی چیزیں نکال سکتا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو کاشا جادوگر نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ کاشا جادوگر نے کاغذی پتلے کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کاغذی پتلا غائب ہو گیا۔ کاشا جادوگر نے ٹھان لیا تھا کہ وہ امرو عیار کو اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لے گا اور اس وقت تک اسے قید رکھے گا جب تک وہ اپنا خزانہ زنبیل سے نکال کر اس کے حوالے نہیں کر دیتا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر قالین پر پھر ہاتھ مارا تو قالین میں سے سیاہ دھواں نکل کر سیاہ رنگ کے گدھ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گدھ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ گدھ نے معدبانہ لہجے میں کہا۔ امرو کو اغوا کر کے لے کر آؤ اور سنو، اسے بے ہوش کر کے لے آنا تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے، کاشا جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، گدھ نے معدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ غائب ہو گیا، جبکہ کاشا جادوگر تصور میں خود کو امیر جادوگر بنتا دیکھنے لگا۔ ہاں 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 ہاں، اب میں بھی چند دنوں میں امیر ہو جاؤں گا اور طلسم اور شربا کے وہی جادوگر جو مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے مجھے رش بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، کاشا جادوگر نے کہے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے دیوار کے پاس پڑے تکیے سے ٹیک لگا لی
اور گت کا انتظار کرنے لگا۔ عمرو عیار ان دنوں فارغ تھا اور اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ شام کو وہ سردار امیر حمزہ کے پاس چکر لگا آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور عمرو اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ آج اس نے خصوصی طور پر قیمے سے بھرے کریلے پکوائے تھے، کیونکہ اسے قیمے بھرے کریلے بہت پسند تھے۔ چاند تارا اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن عمرو نے اسے کھانا کھانے کی دعوت نہیں دی تھی اور خود کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عمرو، تم تو بہت ہی غیر مذہب ہو۔ میں کافی دیر سے تمہارے پاس بیٹھی ہوں اور تم نے ایک بار بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں کہا، چاند تارا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عمرو نے چونک کر لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، جتنے کریلے تھے وہ میں نے تمہیں لا دیے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے کھانا کھا لیں گے، لیکن تم نے تو ایک بار بھی مجھے کھانا کا نہیں پوچھا، چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمرو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اوہ، معاف کرنا بیگم، میں سمجھا تھا کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے، اس لیے میرا تمہاری طرف دھیان ہی نہیں دیا گیا۔ آؤ کھانا کھا لو، عمرو نے شرمندگی آمیز لہجے میں کہا تو چاند تارا اٹھ کر عمرو کے قریب بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد عمرو نے پانی سے ہاتھ دھوئے اور کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس دوران چاند تارا برتن اٹھا کر باہر چلی گئی تھی۔ آج تو قیمے بھرے کریلے کھا کر مزہ ہی آ گیا ہے، عمرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ آقا، کیا آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے؟ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو چونک کر زنبیل کی طرف دیکھنے لگا جو تکیے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے چاند تارا سے محبت ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے زنبیل کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی تو آپ اسے اپنے ساتھ کھانے میں ضرور شریک کرتے، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے، تم تو جانتے ہو کہ قیمے بھرے کریلے مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے کھانے کے دوران مجھے اس کا واقعی خیال نہیں رہا تھا، مگر آئندہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، عمرو نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا، ورنہ آپ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ اچھا، اب تم خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اب تم مخل نہ ہونا، عمرو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو محافظ بونا خاموش ہو گیا اور عمرو کچھ سوچنے لگا۔ آقا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی اچھا سا مشورہ دے دوں، محافظ بونے کی پھر آواز آئی تو عمرو پھر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کافی دنوں سے گھر بیٹھا یوں بور ہو رہا ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور مصیبت زدہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، عمرو نے کہا۔ آقا، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ فارغ رہنے سے انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ کام چور بن جاتا ہے، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو کو اس پر غصہ آ گیا۔ محافظ بونے، تم مجھے کام چور کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ آقا، میں آپ کو تو کام چور نہیں کہہ رہا، آپ نے میری بات کا غلط مطلب لے لیا ہے، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کام کرنے سے جی چراتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بغیر محنت کے گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے، محافظ بونے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، عمرو نے گردن ہلا کر کہا۔
شکریہ آقا، محافظ بونے نے کہا۔ امرو چند لمحے کے لیے کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر اپنی زنبیل اٹھائی اور کاندھے پر لٹکانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا۔ او آقا بچیں، کوئی آپ کو اغوا کرنے آ رہا ہے، محافظ بونے نے بات کرتے ہوئے اچانک بوکھلا کر کہا تو امرو بھی یکدم اچھل پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ او محافظ بونے، کون مجھے اغوا کرنا آ رہا ہے، امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا اسے کوئی جواب دیتا، اسی وقت اس کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا اور وہ اس دھوئیں میں قید ہو کر رہ گیا۔ سرخ دھواں اتنا گہرا تھا کہ امرو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو نے سرخ دھوئیں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ سرخ دھوئیں سے نہ نکل سکا اور چکرا کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد سرخ دھواں چھٹا تو وہاں امرو نہ تھا۔ امرو کو جب ہوش آیا، اس نے خود کو ایک کمرے میں ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے پایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ محافظ بونے، یہ میں کہاں ہوں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کاشار جادوگر کی قید میں ہیں، محافظ بونے نے بتایا تو امرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کاشار جادوگر، یہ کون ہے اور اس نے مجھے کیوں اغوا کر کے قید کر دیا ہے، امرو نے کہا، کیونکہ وہ کاشار جادوگر کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا امرو کو کوئی جواب دیتا، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشار جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سفید ہڈی تھی اور امرو کے قریب آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ امرو، میرا نام کاشار جادوگر ہے، کاشار جادوگر نے بھاری آواز میں کہا۔ کاشار جادوگر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے مجھے اغوا کر کے قید کر دیا ہے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو، میں غریب جادوگر ہوں۔ میری کافی سالوں سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں بھی ایک امیر جادوگر بن جاؤں۔ میرے پاس بھی اتنا خزانہ ہو کہ میں امیر جادوگروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں۔ دولت مند بننے کے لیے میں نے 7 سال جاپ کر کے جادوئی طاقتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں تم واحد انسان ہو جس کے پاس تمام جادوگروں، انسانوں اور جنوں سے زیادہ خزانہ ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے اغوا کر کے قید کیا ہے تاکہ میں تمہارا خزانہ حاصل کر کے امیر جادوگر بن سکوں، کاشار جادوگر نے کہا تو امرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کاشار جادوگر، تمہارے جادو نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ میرے پاس بہت خزانہ ہے، میں تو خود ایک کنگال انسان ہوں، امرو نے کہا تو کاشار جادوگر کے حلق سے بلند کہا نکل گیا۔ امرو، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار و مکار انسان ہو۔ تم نے عیاری و مکاری سے تلسم و شربا کے بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے، اور ان سب جادوگروں کا خزانہ اب بھی تمہاری اس زنبیل میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کنگال انسان ہو، کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کاشار جادوگر اس سے بھی زیادہ چالاک و مکار ہے، جس نے اس کے بارے میں جادو کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تلسم و شربا کی بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے، مگر میرے پاس جتنا بھی خزانہ ہے وہ میں خرچ کر چکا ہوں، امرو نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امرو، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو اور عیاری سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو امرو، اگر تم نے سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو تمہارے ساتھ
بہت برا ہوگا، کاشا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کاشا جادوگر، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بے شک میری زنبیل میں دیکھ لو، اگر تمہیں خزانہ مل جائے تو نکال لینا، امرو نے چلاکی سے کہا تو کاشا جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ امرو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اس زنبیل سے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا، مجھے یہ زنبیل خالی ہی نظر آئے گی، اس لیے میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دے رہا ہوں۔ اگر تم نے اپنا سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہاری زنبیل کو آگ لگا کر تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو پھر بتاؤ، کاشا جادوگر نے سفاک لہجے میں کہا تو امرو دل ہی دل میں کاشا جادوگر کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی جادوگر محض اس کا خزانہ ہتھیانے کے لیے اسے اغوا کر سکتا۔ امرو نے سوچا کہ اگر اس نے عیاری اور مکاری سے کام نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاشا جادوگر اسے کتوں کے حوالے کر دے اور وہ امرو کو چیر پاڑ کر کھا جائیں۔ کاشا جادوگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو، 2 منٹ گزر گئے ہیں، اب بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ 2 منٹ گزرنے کے بعد کاشا جادوگر نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اپنی جان پیاری ہے کاشا جادوگر، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا سارا خزانہ تمہیں نکال کر دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے امرو، میں تمہارے صرف دونوں ہاتھ آزاد کر رہا ہوں، تمہارا باقی جسم رسیوں سے بندھا رہے گا، تم سارا خزانہ نکال کر یہاں زمین پر ڈال دو۔ کاشا جادوگر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر خزانہ لینے کے بعد مجھے آزاد ضرور کر دینا، ایسا نہ ہو کہ خزانہ پانے کے بعد تمہاری نیت میں فتور آ جائے اور تم مجھے ہلاک کر دو، امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارا خزانہ پانے کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا، کاشا جادوگر نے کہا تو امرو خوش ہو گیا۔ کاشا جادوگر نے سفید ہڈی کا رخ امرو کی طرف کر کے اسے جھٹکا دیا تو اس سے سرخ لہریں نکل کر امرو کے ہاتھوں پر بندھی رسیوں پر پڑیں تو یک لخت رسیاں غائب ہو گئیں اور امرو کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے جبکہ اس کا جسم رسیوں سے بندھا رہا۔ امرو، خزانہ نکالو، کاشا جادوگر نے کہا۔ اچھا نکالتا ہوں خزانہ، بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ سے زنبیل پکڑی جبکہ دایاں ہاتھ زنبیل میں ڈال دیا۔ کاشا جادوگر غور سے امرو کی زنبیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک امرو نے زنبیل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک پٹاخہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کاشا جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے پٹاخہ کاشا جادوگر کی طرف پھینک دیا۔ پٹاخہ کاشا جادوگر کے جسم سے ٹکرایا اور ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے کاشا جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ناچتے ہوئے آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آگ بجھنے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کاشا جادوگر چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تو امرو نے بجلی کی تیزی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکال کر اپنے گرد لپٹی رسیاں کاٹ دی۔ پھر خنجر داؤدی واپس زنبیل میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور کاشا جادوگر کو تلاش کرنے لگا، مگر کاشا جادوگر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو کا خیال تھا کہ کاشا جادوگر اب تک آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، اس لیے امرو محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک سے اسے کاشا جادوگر کی دھاڑ سنائی دی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور راہداری کی طرف دیکھنے لگا۔ کاشا جادوگر غصیلے انداز میں بھاگتے ہوئے امرو کی طرف آ رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ امرو اپنا دفاع کرتا، اسی وقت کاشا جادوگر نے سفید ہڈی کا رخ امرو کی طرف کیا تو سفید ہڈی سے سرخ رنگ کی لہریں نکل کر امرو پر پڑی اور امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جس سے امرو اڑتے ہوئے پشت کے بل دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، امرو خبیث آدمی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے عیاری سے مجھے آگ میں جلا کر مارنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں بھیانک سزا دوں گا۔ کاشا جادوگر نے خراتے ہوئے کہا۔ امرو کراتے ہوئے اٹھنے لگا۔ کاشا جادوگر نے امرو کے قریب پہنچتے ہی سفید ہڈی کا رخ پھر امرو کی طرف کیا تو اس بار سفید رنگ کی لہریں نکل کر امرو کے جسم پر پڑیں اور امرو یخلک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کاشا جادوگر چند لمحے غصیلی نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، امرو نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو کاشا جادوگر کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے آگ لگنے کے فوراً بعد دوسرے کمرے میں آ کر ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک مار دی تھی، جس سے اس کے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھ گئی تھی اور جلنے سے بچ گیا تھا۔ کاشا جادوگر نے امرو کو ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کاشا جادوگر امرو کو ٹانگ سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی اترتے ہی کاشا جادوگر نے امرو کو کھینچ کر تہخانے کے فرش پر لٹا دیا۔ تہخانے میں ایک بہت بڑا کڑاہا پڑا ہوا تھا، جس کے نیچے موٹی موٹی لکڑیاں تھیں۔ کڑاہا خالی تھا۔ کاشا جادوگر چند لمحے امرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر امرو کے بغل میں سے زنبیل اتاری اور اس سے کھول کر اس میں جھانکنے لگا، مگر زنبیل اسے خالی ہی نظر آئی تھی۔ ارے واقعی امرو کی زنبیل تو خالی ہے، میں زنبیل سے امرو کا خزانہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، کاشا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا تو اچانک اس کے ہاتھ پر کسی نے کاٹ لیا۔ کاشا جادوگر کے حلق سے چینخ نکل آئی اور اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کی کلائی پر دانتوں کے کانٹے کا نشان تھا۔ او یہ مجھے کس نے کاٹا ہے؟ کاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے پھر زنبیل کا منہ کھولا اور اس میں جھانکنے لگا۔ اچانک کاشا جادوگر کے چہرے پر تھپڑ پڑا تو کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ کاشا جادوگر نے بوکھلا کر زنبیل بند کر دی۔ ارے یہ اب مجھے تھپڑ کس نے مارا؟ کاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے امرو کی طرف دیکھا تو وہ بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسے زنبیل کے محافظ بونے نے تھپڑ مارا تھا۔ کون ہے جو اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ کون ہے؟ میرے سامنے آؤ، کاشا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، مگر کمرے میں کوئی ہوتا تو اسے جواب دیتا۔ کاشا جادوگر نے زنبیل امرو کے قریب پھینک دی تو دوسرے ہی لمحے زنبیل اچھل کر امرو کے بغل میں چلی گئی۔ زنبیل کا محافظ بونا کاشا جادوگر کو بیوقوف بنانے پر بہت خوش تھا۔ کاشا جادوگر چند لمحے حیرت بھری نگاہوں سے امرو کی پراسرار زنبیل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے امرو کو اٹھایا اور اسے کڑاہے میں ڈال دیا۔ اسی لمحے اس کے پاؤں کے قریب زمین پھٹی اور ایک سیاہ رنگ کا کاغذی پتلا برآمد ہوا۔ کاشا جادوگر نے چونک کر کاغذی پتلے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سیاہ پتلے کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ پتلا طلسم اور شوربا کے شہنشاہ افراسیاب کا پتلا تھا اور وہ دوسرے جادوگروں تک پیغامات پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ کاشا جادوگر، میں تمہارے لیے آقا شہنشاہ افراسیاب کا خصوصی پیغام لے کر آیا ہوں، کاغذی پتلے نے کہا۔ اوہ، آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کاشا جادوگر نے چونک کر پوچھا۔
آقا نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے عمرو کو گرفتار کر کے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب اسے جلدی ہی موت کے گھاٹ اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرو ہوش میں آ جائے اور تمہیں عیاری اور مکاری سے بے وقوف بنا کر یہاں سے چلا جائے۔ آقا نے کہا ہے کہ وہ عمرو کی موت کے بعد تمہیں اتنا خزانہ دیں گے کہ تم راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ کاغذی پتلے نے تفصیل سے کہا تو خزانے کا سن کر کاشا جادوگر کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ آقا سے کہو کہ میں ابھی عمرو کو ہلاک کر کے اس کی لاش ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کاشا جادوگر نے کہا تو پتلا الفاظ میں سر ہلاتے ہوئے زمین میں سما گیا۔ عمرو، اب مجھے تمہارے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہیں ہلاک کر کے بھی آقا شہنشاہ افراسیاب سے اتنا خزانہ مل جائے گا کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں گا۔ کاشا جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ عمرو کی طرف پلٹا تو دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کڑاہے میں عمرو موجود نہیں تھا۔ ارے یہ عمرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ابھی تو وہ کڑاہے میں تھا۔ کاشا جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پاگلوں کے انداز میں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاشا جادوگر کا خیال تھا کہ عمرو اسے کاغذی پتلے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر چھپتے ہوئے تہخانے سے باہر نکل گیا ہوگا۔ کاشا جادوگر تہخانے سے نکل کر عمرو کو تلاش کرنے لگا۔ اسے پریشان حالت میں دیکھ کر کنیزے اور غلام بھی حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ کاشا جادوگر ان کے پاس گیا۔ کیا تم نے عمرو کو دیکھا ہے؟ کاشا جادوگر نے غلام سے پوچھا۔ نہیں۔ کاشا جادوگر، کون عمرو؟ میں کسی عمرو کو نہیں جانتا، غلام نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ پھر عمرو کہاں چلا گیا ہے؟ اگر میں نے اسے ہلاک نہ کیا تو شہنشاہ افراسیاب مجھے خزانہ نہیں دیں گے، اور اگر مجھے خزانہ نہ مل سکا تو میں ساری زندگی غریب جادوگر ہی رہوں گا۔ کاشا جادوگر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہڈی کو زمین کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو اسی وقت ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ عمرو کہاں ہے؟ کاشا جادوگر نے کہا۔ آقا، عمرو تہخانے میں ہی ہے، پتلے نے جواب دیا تو کاشا جادوگر اچھل پڑا۔ عمرو تہخانے میں ہے؟ مگر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس سے نمٹتا ہوں، کاشا جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا غائب ہو گیا۔ عمرو، میں تمہیں تہخانے میں ہی دفن کر دوں گا، میں آ رہا ہوں، کاشا جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس کے سر پر کسی نے زوردار ڈنڈا مار دیا تو کاشا جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسی لمحے ایک بار پھر اس کے سر پر ڈنڈا پڑا تو وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا نام احمر تھا۔ آ جاؤ، کاشا جادوگر بے ہوش ہو گیا ہے، احمر نے مڑ کر کہا تو اسی وقت ایک چوڑے ستون کے پیچھے سے دو لڑکیاں اور ایک نوجوان نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کاشا جادوگر کو بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک کر دینا چاہیے، ہمارے پاس اسے ہلاک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسے ہلاک ہوتے ہی محل کے گرد موجود جادو کا حصار ختم ہو جائے گا اور ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان نے احمر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بلال، میں اسے اتنے ڈنڈے مار دوں گا کہ جب تک یہ ہلاک نہیں ہو جاتا، احمر نے کہا۔
اور پھر وہ بے ہوش کاشا جادوگر پر ڈنڈوں سے وار کرنے لگا۔ ابھی اس نے 3 ڈنڈے ہی کاشا جادوگر کو مارے تھے کہ کاشا جادوگر کو ہوش آ گیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر لڑکیاں اور نوجوان چیختے ہوئے تہخانے کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، جبکہ کاشا جادوگر احمر کو گردن سے پکڑے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ اتنا سخت تھا کہ احمر کو اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا نکل کر زمین پر گر گیا تھا۔ تم مجھے ہلاک کر رہے تھے، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کاشا جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے احمر کو دیوار پر پھینک دیا۔ احمر سر کے بل دیوار سے ٹکرایا اور تکلیف سے چیختے ہوئے زمین پر گرا اور ساکت پڑ گیا۔ کاشا جادوگر نے غصیلی نگاہوں سے مردہ احمر کی طرف دیکھا اور پھر وہ تہخانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ امرو نے کاشا جادوگر کے تہخانے سے جاتے ہی سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈال لی اور اٹھ کر بیٹھ کر وہ کڑاہے میں موجود تھا۔ کاشا جادوگر کو جب محافظ بونے نے تھپڑ مارا تھا تو اسی وقت محافظ بونے نے ہوش میں لانے والا سفوف چٹکی بھر امرو کی طرف پھینک دیا۔ سفوف امرو کی ناک پر گرا تھا اور اسے جلدی ہی ہوش آ گیا تھا، مگر وہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتا رہا تھا تاکہ کاشا جادوگر کا دھیان کسی اور طرف ہو تو وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر خود کو اس کی نگاہوں سے غائب کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ پھر جب کاشا جادوگر کاغذی پتلے سے بات کر رہا تھا تو امرو نے کاشا جادوگر کی نظریں بچاتے ہوئے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی تھی، جس سے وہ آنن فانن غائب ہو گیا تھا اور کاشا جادوگر اسے تلاش کرنے باہر چلا گیا۔ امرو چند لمحے کڑاہے میں بیٹھا رہا، پھر کڑاہے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک تہخانے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 لڑکیاں اور 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت بکھلائے ہوئے تھے۔ لڑکیاں چیخ رہی تھیں، ہمیں کاشا جادوگر سے بچا لو، ہمیں بچا لو۔ نوجوان نے چیختے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ کرتا، اسی وقت تہخانے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور کاشا جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس نے سیڑھیوں پر ہی کھڑے کھڑے سفید ہڈی کا رخ نوجوان اور لڑکیوں کی طرف کیا تو سفید ہڈی سے سرخ لہریں نکل کر ایک لڑکی اور ایک نوجوان کے جسم سے ٹکرائیں تو ان کے جسموں میں ایک یکلخت آگ لگ گئی اور وہ دونوں جلنے لگے، جبکہ ایک لڑکی نے کڑاہے کی جانب چھلانگ لگا دی تھی، اس لیے وہ سرخ لہروں کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی، ورنہ وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل جاتی۔ اس لڑکی نے سبز رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ کڑاہے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ امرو بھی کاشا جادوگر کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے کڑاہے کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کاشا جادوگر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا۔ امرو، تم نے میرے ساتھ بہت عیاری کر لی ہے، مگر اب میں تمہارا سارا کھیل ختم کر رہا ہوں، کاشا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سفید ہڈی کا رخ امرو کی طرف کیا تو اس میں سے سفید ریلیں نکل کر بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف بڑھیں، مگر اسی وقت امرو نے اپنی تلوار حیدری آگے کر دی اور لہریں تلوار حیدری سے ٹکرا کر ختم ہو گئی۔ کاشا جادوگر پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو کو دیکھنے لگا۔ اس نے پھر وہی عمل دوبارہ کیا تو اس بار بھی امرو نے اپنی تلوار حیدری سامنے کر دی
اور لہریں اس سے ٹکرا کر ختم ہو گئیں۔ اب تو شاہ جادوگر گھبرا گیا۔ او یہ تمہارے پاس تلوار کیسی ہے؟ تلسمی لہروں نے تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ شاہ جادوگر نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ شاہ جادوگر تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور کوئی وار کرنا چاہو تو کر لو، کیونکہ جب میں وار کروں گا تو وہ میرا آخری اور تمہاری زندگی کے خاتمے کا وار ہوگا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو شاہ جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا تو پھر اب میرے وار سے بچ کر دکھاؤ، شاہ جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے سفید ہڈی کا رخ کڑاہی کی طرف کیا۔ دوسرے ہی لمحے لکڑیوں اور کڑاہی میں آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے بہت بلند تھے۔ وہ امرو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کڑاہی میں آگ دیکھ کر لڑکی بکھلا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ امرو بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آگ کے شعلے لمحہ بہ لمحہ امرو اور لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لڑکی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ امرو آگ سے بچنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جس طرف ہوتا آگ کے شعلے کسی سانپ کی طرح اس کی طرف لپک آتے۔ آگ کے شعلے لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ امرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ امرو کو یوں پاگلوں کی طرح آگ سے بچنے کے لیے اچھل کود کرتے دیکھ کر شاہ جادوگر سے کے حلق سے کہکہے نکلنے لگے۔ لڑکی گھبراہٹ آمیز نگاہوں سے امرو کو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ امرو کی مدد کر سکے، کیونکہ شاہ جادوگر کی توجہ بھی امرو کی طرف ہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگ کے شعلوں کا رخ اس کی طرف بھی کر دے اور وہ آگ میں جھلس کر مر جائے۔ ہا 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 ہا، امرو اب تم آگ سے نہیں بچ سکتے، یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ تمہارے مرتے ہی شہنشاہ افراسیاب مجھے بہت سارا خزانہ دیں گے اور میں امیر جادوگر بن جاؤں گا، شاہ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچانک آگ کے شعلے ایک شعلے نے امرو کی قمیض کو پکڑ لیا تو امرو ادھر ادھر کودتے ہوئے زور زور سے پھونکے مارنے لگا، لیکن آگ نہ بجھ رہی تھی۔ آقا، آپ تلوار حیدری آگ کے شعلے پر مار دیں تو آگ کے شعلے غائب ہو جائیں گے۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری اپنی طرف بڑھتے ہوئے ایک آگ کے شعلے پر ماری تو دوسرے ہی لمحے ایک جھماکا ہوا اور یخلک کڑاہی اور اس کے کپڑوں میں لگی آگ غائب ہو گئی، اور امرو حیرت بھری نگاہوں سے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپڑے صحیح سلامت تھے۔ آگ کے شعلے غائب ہوتے دیکھ کر شاہ جادوگر بھی اچھل پڑا۔ او یہ آگ کے شعلے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شاہ جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لڑکی بھی حیرانی سے امرو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہ جادوگر نے پھر سفید ہڈی کا رخ کڑاہی کی طرف کیا تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل کا منہ کھولا تو محافظ بونے زنبیل سے نکل کر شاہ جادوگر کی طرف بڑھا اور اس نے شاہ جادوگر کے ہاتھ سے سفید ہڈی جھپٹ لی اور فضا میں بلند ہو گیا اور ہڈی امرو کے حوالے کرتے ہوئے زمین میں چھپ گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ شاہ جادوگر یہ دیکھ ہی نہ سکا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سفید ہڈی کس نے جھپٹ لی ہے اور ہڈی امرو کے ہاتھ میں کیسے پہنچ گئی ہے۔ میری تلسمی ہڈی تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی ہے؟ امرو یہ ہڈی میرے حوالے کر دو، شاہ جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ سفید ہڈی میں ہی تمام جادوئی طاقتیں تھیں۔ اب یہ ہڈی تمہیں نہیں مل سکتی شاہ جادوگر، میں اس ہڈی کو تمہارے سامنے توڑ دوں گا
امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاشا جادوگر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ امرو امرو ایسا مت کرنا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، میری ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی بھی تمہارے کچھ نہیں کہوں گا، یہ ہڈی میرے حوالے کر دو۔ کاشا جادوگر نے منت کرتے ہوئے کہا۔ کاشا جادوگر، میں شکل سے جتنا بے وقوف نظر آتا ہوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے جو میں تلسمی ہڈی تمہیں دے کر خود کو موت کے حوالے کر دوں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ویسے بھی میں جادوگروں پر یقین نہیں کرتا کیونکہ جادوگر انتہائی مکار اور عیار ہوتے ہیں اور وعدے کر کے مکر جاتے ہیں۔ امرو نے کہا۔ امرو، میں نہیں مکروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ ہڈی مجھے دے دو۔ کاشا جادوگر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ مگر امرو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے سفید ہڈی کڑاہے میں کنارے پر رکھ کر تلوار بلند کر کے سفید ہڈی پر مار دی تو دوسرے ہی لمحے سفید ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو کر غائب ہو گئے۔ او امرو، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میری تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ امرو، تم نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، امرو۔ کاشا جادوگر نے پہلے روتے ہوئے پھر یکدم پھراتے ہوئے کہا اور وہ بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ امرو کے قریب پہنچ کر اس نے امرو پر چھلانگ لگا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے گردن میں حائل کر دیے اور اس کی گردن دبانے لگا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی اس لیے امرو کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی وقت امرو نے تلوار حیدری کاشا جادوگر کے پیٹ میں مار دی تو کاشا جادوگر کے رل سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے امرو کی گردن چھوڑ دی اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھٹ پڑا تھا۔ کاشا جادوگر پشت کے بل زمین پر گرا اور پوری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا جب چھٹا تو وہاں نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی کاشا جادوگر کی لاش، البتہ امرو کے قریب وہی سبز لباس والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کاشا جادوگر ہلاک ہو گیا ہے؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، امرو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ مگر لڑکی کہتے کہتے رک گئی تو امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر کیا؟ امرو نے کہا۔ مگر میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ تک نہیں آتا۔ لڑکی نے بتایا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میرا نام فردوس ہے اور میں ملتان کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک لکڑ باری کی بیٹی ہوں۔ میں ایک دن اپنے ابا کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہی تھی کہ کاشا جادوگر نے مجھے جنگل سے اغوا کر لیا تھا۔ تم کون ہو؟ لڑکی جس کا نام فردوس تھا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام امرو ہے، شاید تم نے میرا نام سنا ہو، امرو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے پہلے کبھی تمہارا نام نہیں سنا، فردوس نے کہا تو امرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے کہ تم نے میرا نام نہیں سنا، ورنہ مجھے تو پوری دنیا جانتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، امرو نے کہا اور پھر اس نے زمین سے اڑنے والا قالین نکال کر زمین پر بچھا دیا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، امرو نے کہا اور پھر وہ دونوں اڑنے والے قالین پر سوار ہو گئے اور قالین امرو کے حکم پر فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔